شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ قیام اللیل میں سورہ اسراء اور سورہ کہف کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ اسراء اس کا ایک دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور اسراء اور معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کی جو سیر کرائی گئی ہے رات کے کچھ ہی حصے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی رات کے کچھ ہی حصے میں، جبکہ اس وقت کے سفر کے لحاظ سے وہ 1 مہینے سے زیادہ کا سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ ہی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے فلسطین تک بیت المقدس تک کی سیر کرائی ہے۔ جو براق نامی گھوڑے پر جو جانور پر جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تو اس کا قدم اتنی دور تک پڑتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر انبیاء کی امامت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پھر وہاں سے معراج کرائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی، 7 آسمان تک گئے۔ جبریل علیہ السلام کا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہے، اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ سے جا کر بات چیت کیے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، اور بھی کچھ اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کی ہے۔ تو اس واقعے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں دشمن بڑھ گئے تھے، اور آپ کے جو چاہنے والے، آپ کی مددگار جو ابو طالب تھے اور آپ کی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بڑے دکھی تھے، غمگین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرا کے اس بات کی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، آپ حق پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اس واقعے سے۔ تو ہجرت کے تقریباً 1 سال یا 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مورخین اس واقعے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کب ہے، معراج کس وقت کرائی گئی ہے۔ بہرکیف مکہ سے مدینہ جانے سے 1 سال پہلے کا ایک واقعہ علماء کرام نے یہ بھی بتلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت ہی اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے، جو جلدی ملنے والی چیز چاہتا ہے، تو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اس سے پہلے اللہ عز و جل نے یہ بھی کہا کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس وقت کہ تو اپنا حساب کتاب خود ہی پڑھ لے، آج تجھے کوئی دوسرا پڑھ کر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا حساب پڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اس کے دفتر اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، پھر وہ مزید اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے توحید
کو قائم کرنے اور شرک سے روکنے کا حکم دے کر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کس طرح اولاد کو سلوک کرنا چاہیے اس کی بھی نشاندہی کی، اور کہا کہ اگر وہ دونوں میں سے ایک یا دونوں بھی بڑھاپے کی حالت کو پہنچے تو ان سے ادب کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں اور جھڑک کر بات نہ کریں، اف تک نہ کہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بات چیت کے دوران بہت ہی نرم لہجہ ہو اور ان کے حق میں دعائیں بھی کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ خرچ کرنے کے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہے، لہٰذا تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہو یا عام صدقات میں ہو، اور تم فضول خرچی مت کرو، جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے فضول خرچی مت کرو، چونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اور بہت سارے آداب بتلائے ہیں، بہت سارے چیزوں سے منع کیا ہے، اور کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کو پھیلا دیا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی اولاد کو فقیری کے اور محتاجی کے ڈر سے قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دینے والا ہے، تمہیں بھی روزی دینے والا ہے، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت ہی بدکاری ہے، بہت ہی بری چیز ہے، انہ کان فاحشہ، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال یتیم کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے کہ تم یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناجائز نفس کو یعنی کسی بھی نفس کو ناجائز طریقے سے قتل کرنے سے بھی روکا ہے اور منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہے، اور اگر ولی اس کو معاف کر دے، ان کے ذمہ دار ان کو معاف کر دے تو اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب تم تجارت کرتے ہو تو تمہیں حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ تجارت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ترازو بالکل سیدھا سیدھا رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ان تمام کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ بھی انسان کو تاکید فرمائی اور اس سے بھی روکا کہ تم دنیا میں اکڑ کر اترا کر مت چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم زمین پر اترا کر مت چلو، چونکہ تم کبھی بھی زمین کو نہیں چیر سکتے، نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ تمہارے اندر قدرت اور طاقت نہیں ہے تو غرور کس بات کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ تکبر، یہ گھمنڈ یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس سے چھیننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے تمام باتیں یہاں پر ذکر فرمائیں۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس کے بعد کی صورت میں اللہ عز و جل نے اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب کہف جیسے آپ جانتے ہیں یہ نوجوان تھے جو دین قبول کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان گئے تھے اور انہوں نے شرک اور کفر کا راستہ چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں ان کے واقعے کو بڑا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا، اور اس کی اندر بہت سارے ہمیں سبق اور دروس حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ اصحاب کہف جو ایک نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ان کی قوم کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، تو وہ اس وقت کے جو معبود تھے، اس وقت کے جو بت تھے، ان کی پرستش کرنے کی لوگوں کو زبردستی کرتا تھا اور ان کے لیے نظر و نیاز چڑھانے کی ان کو تاکید کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار ہمیں بتوں کی عبادت سے بچانا اور ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت کی، اور اس کا تفصیلی واقعہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، کفر و شرک سے وہ بچتے رہے، تو جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت ان کی خبر پہنچی کہ کچھ نوجوان ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے برملا یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، ان کو بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی،
کیونکہ کلمۃ حق عند سلطان جائر کہ اصل جہاد یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ جو ہے قوت دی، یہ طاقت دی، چونکہ وہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط نہ کرتا تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان کو یہ ہدایت دی اور وہ اپنا دین بچاتے رہے۔ جب وہ یعنی توحید بیان کر دیے بادشاہ کے سامنے، تو پھر وہ آپس میں کہنے لگے اب تو تمہاری جان کے لیے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا تم کسی غار میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنی جان کی حفاظت کرو۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، وہاں تمہارے رب کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہاں سے قریب غار میں وہ جا کر چھپ گئے۔ وہ کشادہ بڑا غار تھا، اس کے اندر کچھ کشادہ جگہ تھی، تو اس میں اپنے آپ کو جا کر چھپا دیے۔ یہ تقریباً 10 کے قریب نوجوان کی جماعت تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ وہ بعض نے کہا کہ اس کی تعداد 3 ہے اور ان کا چوتھا کتا ہے، اور بعض نے کہا کہ 5 ہے، ان کا چھٹواں کتا ہے، کلب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نے کہا کہ وہ لوگ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کلب تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اصل تعداد تو اللہ جانتا ہے، اور فتیتن کہتے ہیں جس کی تعداد یعنی 10 سے کم ہے، تو اس اعتبار سے یہ 7 یا 8 ہوتے ہیں۔ میرے کیف یہ کچھ ہی نوجوان تھے جو توحید کو قبول کیے تھے، تو ایک غار میں جا کر پناہ لیے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے جو مدد آئی، اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ غار میں جا کر چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ایک لمبی نیند سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ سورج ان پر طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں جانب سے ہٹ جاتا تاکہ ان پر روشنی نہ پڑے، اور پھر جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں غار کی منہ کے جو ہے بائیں جانب سے وہ ہٹ کر جو ہے غروب ہوتا تاکہ ان پر روشنی نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلاتے تھے تاکہ ان کے جسم نہ سڑے نہ گلے، تو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انتظامات کیے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غار میں ایسی حالت تھی کہ اس کے یعنی دروازے کے سامنے، سرہانے کے سامنے، دروازے کے سامنے ان کا کتا اس طرح پیر پھیلایا اور ہاتھ پھیلایا بیٹھا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے تو ڈر جاتے تھے، یقین معنی میں وہ ڈر جاتے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے مر گئے ہیں بلکہ وہ سو رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت کی۔ اس کے بعد جب اللہ نے ان کو بیدار کیا، جب وہ بیدار ہوئے تو پھر آپس میں بات چیت کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ آخر ہم یہاں پر غار میں کتنا وقت گزارے ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید ہم 1 دن گزارے ہیں، بعض نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ گزارے ہیں، چونکہ وہ آئے تھے تو صبح کے وقت میں تھے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، تو وہ سمجھے کہ شاید کہ ہم دن کا کچھ حصہ گزارے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم بہت لمبی نیند سو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ہمیں بھوک لگی ہے، جب ان کے پاس جو سکہ تھا، وہ سکہ اس وقت کا جو 300 سال پرانا جو سکہ تھا وہ دقیانوس کا، تو وہ سکہ لے کر ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے دیا اور کہا کہ جاؤ ایک پاکیزہ غذا لے کر آؤ، اور یہ کسی کو خبر نہ لگے، چھپ چھپا کر جاؤ۔ جب وہ سکہ لے کر گئے اور غذا خریدنے کے لیے، تو وہاں پر ایک دکاندار نے دیکھا، کہا کہ یہ تو بہت پرانا دقیانوس کے زمانے کا ہے، 300 سال پرانا ہے۔ اس نے دوسرے دکاندار کو دکھایا، کیا واقعی وہی چیز ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ تو کہا کہ ہاں یہ تو بہت پرانا ہے، وہ 300 سال پرانی چیز ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو اسی شہر کا ہوں، میں تو ابھی کا ہوں، 300 سال پرانا نہیں ہوں، چونکہ وہ تو یعنی اس سکے کو دیکھ کر وہ جانتے تھے کہ یہ تو بہت ہی پرانی چیز ہے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید کہ تم کو خزانہ ملا ہے، یہ وہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور وہاں سے وہ ان کو یعنی غار کے پاس لے جایا گیا، اور غار اور کہف میں ان سے ملاقات ہوئی،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موت دے دیا، پھر ان کو سلا دیا۔ تو 300 سال 309 سال ان کو پھر یعنی سلائے رکھا، اس کے بعد پھر ان کو جگایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کو موت دے دی۔ اس طریقے سے رب العالمین نے اس کا علم لوگوں کو بھی دیا، لوگ بھی جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رب العالمین نے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ جس طریقے سے رب العالمین دنیا میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو یعنی مار کر پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، تو ان کے لیے، ان منکرین قیامت کے لیے اس میں بہت بڑی دلیل ہے۔ تو رب العالمین نے اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام میں ضرور کروں گا۔ چونکہ یہ جو واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، انہوں نے 3 طرح کے سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتلاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی توفیق سے میں کام کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق ہوئی تو یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور اس بات کی میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے آپ اس طرح نہ کہیں۔ تقریباً کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی اور بتلایا کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو اس میں ہمیں درس ملتا ہے کہ جو لوگ توحید کو قبول کرتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، وہ بہت ہی گنتی کی ہی ہوتے ہیں، چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان کو ہمت اور طاقت بھی دیتا ہے، اور وہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس اس دنیا میں توحید کا علم ہے، شرک سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بالکل ثابت قدم رہے ان نوجوانوں کی طرح، اور دین کو پھیلاتے رہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ عز و جل جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے ایمان اسلام کے حالت میں زندہ رہے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کے حالت میں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔